أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، کیا ہو جاؤ؟ قائم رہو۔ کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، قائم رہو، کس چیز پر؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے سارے ایمان والے تو حکومتی کی ذمہ داری نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ قسط، انصاف سے کام لے اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب کے سب انصاف کے لیے انصاف پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ہر آدمی کے ذمے ہیں کہ وہ انصاف کو قائم کرے، عدل کو قائم کرے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد میں، جہاں تک ہو سکے انصاف سے کام لے۔ اور بڑا کام کیا ہے؟ شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ دو ترجمے اس کے ہوئے ہیں، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، یعنی تمہاری شہادت اللہ کی شہادت کے قائم مقام بن جائے۔ کتنی زبردست بات ہے، اتنی اچھی گواہی دو کہ گویا اللہ نے گواہی دی ہے کہ جس طرح تعالی شانہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرتے، اور اللہ صحیح بات کرتا ہے، بالکل اللہ کے گواہ بن جاؤ اس دنیا میں، صاف اور سچی بات کرنا، مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ یہ کردار مطلوب ہے اللہ کو۔ وہ کہتا ہے میرے گواہ بن کے دنیا میں رہو کہ تمہیں کوئی دیکھے تو اسے ہمارا خیال آ جائے، ایسے گواہ ہمارے بن کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ اور یہ اللہ کے گواہ حقیقت میں جو بنے تھے نا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اتنی سچی، اتنی صاف، اتنی ستھری زندگی تھی کہ پورے پورے اللہ کے گواہ بن گئے تھے۔ اور یا پھر بعد کی زمانے میں محدثین آئے ہیں اور فقہا آئے ہیں، یہ لوگ تھے پورے پورے گواہی دینے والے کہ فلاں آدمی سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسے رہا، حدیث اس نے کس سے لی، کس سے پڑھی، آخری زمانہ اس کی جو زندگی کا تھا اس کے حفظ میں فرق آیا نہیں آیا، ایک ایک چیز محدثین لکھتے ہیں، ایک ایک بات لکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ان کے معاصر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک حدیث نہیں لی انہوں نے۔ کوئی بات ایسی ہو گئی تھی، ایک حدیث امام مسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لی، اور دونوں کے استاد دونوں گئے تھے امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کوئی بات ایسی ہو گئی تھی۔ اتنے سچائی کے پیکر تھے یہ لوگ، اللہ کے گواہ تھے دنیا میں، بالکل صاف ستھری زندگی، اور جھوٹ جو بولتے رہے، انہوں نے اپنی آخرت خراب کی، ان اللہ کے اچھے بندوں کو کیا ہونا تھا۔ اس لیے یہ فرمایا ہے یہاں پہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت تھے حدیث کے معاملے میں، اتنے سخت کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کرو، ایک لفظ بھی بدل دو گے میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ وہ فرماتے تھے اس سے میں حکم نہیں نکالتا،
ایسی شدت تھی. ہزاروں احادیث لکھی ہوئی تھی. اور ایک موقع پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے کہا کہ 4000 حدیثیں میں تمہیں بتاتا ہوں جن سے میں چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں باب میں کام لوں. ایسے اچھے لوگ تھے. اللہ نے کہا ہے انصاف کے ساتھ رہو اور گواہی اللہ کے لیے. ایک بات. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شہداء للہ، اللہ کی خوشی کے لیے گواہی دو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو. اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ تم سچ بولو. جب سچ بولو گے عدل قائم رہے گا معاشرے میں، عدل اور انصاف کا معاشرہ ہوگا، امن قائم ہوگا، تو نتیجہ یہ کہ خدا کا دین پھیلتا رہے گا. ہمارا وقت ایسا آ گیا ہے کہ کوئی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ گواہی دے کر دیکھے اور پھر ساری دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے. تنہا رہ جائے گا اگر کوئی انصاف اور سچائی کے ساتھ گواہی دے گا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور گواہی سچی دینا اگرچہ اس کی زد انفسکم تمہاری اپنی جان پر پڑے. اب ہوئی نا بات، سچ بولنا اگرچہ اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے. گڑبڑ کر دی ہے، گواہی کا معاملہ ہے، سچ بولو اگرچہ تمہارا نقصان ہو جائے، لیکن بولنا سچ ہے. گواہی کو خدا نے اتنی اچھی چیز بنایا ہے. اسی لیے تو اللہ علماء کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں. کیونکہ گواہی کا جو سٹینڈرڈ خدا نے رکھا ہے اس میں بڑی ویٹیج ہے، بڑا وزن ہے. اور اسی لیے بہت بڑا الزام اور بہت زیادہ گری ہوئی چیز تھی اسلامی معاشرے میں کہ کسی کی گواہی مسترد کر دیں، کسی کی گواہی نہ لیں. ابتدائی دور جو مسلمانوں کا گزرا ہے، کسی آدمی کو یہ کہہ دینا کہ اس کی شہادت ساقط ہو گئی، قاضی اس کی گواہی نہیں مان رہے، عدالت اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتی، یہ اس آدمی کا کریکٹر برباد ہو جاتا تھا، ساری زندگی برباد ہو جاتی تھی. کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. ڈرتے تھے لوگ کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری گواہی کے لیے یہ عدالت سے حکم آ جائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اور ان کے بعد کے دور میں بھی یہی رہا ہے کہ جو بات ہو گئی کسی کو اٹھا لیتے تھے کہ چلو جا کے میری گواہی دو، وہ گواہی دے جاتے تھے. جو اس معاملے کے شاہد ہوتے تھے عینی، بڑے آسانی سے گواہی دیتے، پتا تھا کوئی جھوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. تو فرمایا اس کی زد گواہی کی تمہاری اپنی جان پر پڑے تو بھی سچ بولنا. کہاں یہ اور کہاں بدالتیں ایسی آ گئی ہیں کہ گواہ پھرتے ہیں کہ پیسے دے دو ہم گواہی دے دیتے ہیں. قتل تک کے مقدمات میں، پھانسی میں گواہ مل جائیں گے جھوٹے، اور گواہیاں ہوتی رہیں گی، عدالتیں چلتی رہیں گی. کون سا اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پر گواہی دینے کے لیے سچے مسلمان مل جائیں؟ ایسا کال پڑ گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے کہ انسان دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں. سود کا سارا نظام ان عرب ممالک میں رائج ہے، سعودیہ میں بھی، اور وہاں پر سود کے لیے لکھ کے نہیں دیتے کیونکہ قاضی کے ہاں کورٹ میں چلی جائے گی نا بات. ویسے سود کے سارے معاملات بینکنگ کے کر رہے ہیں، لکھیں گے نہیں کیونکہ قاضی کے ہاں چلی گئی تو قاضی سود کو معطل قرار دے دے گا. یہ گواہ کہاں گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا گواہی سچی دینا، اور چاہے اس کی زد نقصان کس کا ہو، تمہارا اپنا، اوil والدین، یا اس کی گواہی کی زد تمہارے والدین پر پڑے جا کر. کون دے سکتا ہے؟ فرمایا والدین تمہارے اس کا نقصان اٹھاتے ہوں تو بھی سچی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے گواہی میں جھوٹ بولا، آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈبو لیا. اور حدیث میں آیا ہے جس نے جھوٹی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت الزور او قول الزور. تمہیں میں سب سے بڑا گناہ، بدترین شرک کے بعد بتاؤں، شہادت الزور، قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. اتنی مرتبہ کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے تمنا کی کہ کاش ہم نے پوچھا نہ ہوتا. یہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے بار بار بولنے کی، بار بار فرماتے رہے کہ دیکھو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کبھی نہ کر. سورہ حج دیکھیے، سورہ حج ہے 17ویں پارے میں 22 نمبر، 22 سورت کا نمبر ہے.
سورہ حج میں اللہ تعالی نے آیت نمبر دیکھیے اس کی 30 نمبر، 17واں پارہ سورہ حج 22 نمبر اور آیت نمبر 30 ملی۔ ذالک، یہ سن چکے حج کے حکم احکامات جو حج کے تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ادب کی وجہ سے بڑائی رکھے، عظمت جانے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کو اس پہ اجر ملے گا، یہ بہتر چیز ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ تمام چوپائے جو اب تک بات ہوئی ہے، سوائے ان کے جن کو ہم سناتے ہیں ابھی مزید کہ وہ چوپائے حرام ہیں۔ لیکن دیکھو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچتے رہنا بتوں کی گندگی سے، شرک سے، یہ گندگی ہے عبادت، شرک ہے، اس سے بچتے رہنا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچتے رہنا۔ دیکھا ہے کس چیز کو جا کے کام ملایا ہے اللہ نے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہی ہے نا، شرک کرنا، بتوں کے متعلق یہ ماننا کہ یہ نفع اور نقصان رکھتے ہیں، اور بتوں کے متعلق جاننا کہ ہماری تقدیر، ہماری چیز کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ان بتوں کی گندگی سے بچنا ایک، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دیکھو جھوٹی بات سے بچنا، حُنَفَاءَ لِلَّهِ، ایک اللہ کی طرف ہو کر رہنا، غیر مشرکین بہ، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی بھی۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے اور اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، ٹوٹ جائے اس کا سارا جسم۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کی لاش کو نوچ لیں، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اٹھا کر اسے اڑا کر لے جائے، فی مکان سحیق، اور کسی دور کی جگہ میں لے جا کر اسے ڈال دے۔ کبھی شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اور شرک کو ملایا کس سے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دیکھو لوگوں جھوٹی بات نہ کہنا، مت بولنا جھوٹ، اگرچہ اس سچائی کی زد تمہارے والدین پہ کیوں نہ جا کر پڑے، کہنا سچی بات۔ یہ اتنی سچائی اگر آ جائے اور دل صاف ہو جائیں تو یہ جو ہر گھر میں لڑائی جھگڑے قصے اور روایات اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، یہ چیزیں نہ ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا سچائی کے ساتھ، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اس سچائی کی زد اگر تمہارے رشتہ داروں پر پڑتی ہے نا تو بھی سچی گواہی دینا۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا، اگر وہ تمہارے رشتہ دار، والدین، کوئی بھی جس کے لیے گواہی دینی ہے دولت مند ہے تو بھی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی دولت سے دب جاؤ، اس کے پیسے سے، مربت سے، کہ کل کو ان کے ساتھ پھر محلے میں منہ لگتا ہے، کل کو پھر ان کے ساتھ کچہری جانا ہے، کل کو پھر تھانے میں یہی ہمارے کام آئیں گے، آج ہم ان کے خلاف جھوٹ کیسے بولے۔ اللہ نے فرمایا اگر دولت مند ہے تو بھی، او فقیرن، اور محتاج ہے، غریب آدمی ہے تو بھی گواہی سچی دینا۔ ایسے نہ ہو کہ تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ غریب آدمی ہے یار، اگر گواہی دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اور غریب پہ ترس کھا کے جھوٹ نہ بولو، اور امیر کی دولت کو دیکھ کے جھوٹ نہ بولو، اور اپنے والدین، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی لحاظ نہ کرنا، گواہی سچی ہونی چاہیے۔ شہادت الزور اور قول الزور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بدتر گناہ اور کبیرہ گناہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ دیکھا ہے فاللہ اولا بہما، اللہ اس غریب اور اس امیر دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ ان کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ ان دونوں کا، اللہ ان دونوں کا خیال زیادہ رکھ رہا ہے تم سے۔ تم امیر کے لیے اس لیے گواہی دینا چاہتے ہو کہ اس کا کوئی معاشرے میں وقار نہ خراب ہو، غریب پہ ترس کھانا چاہتے ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، اللہ کہیں اور سے انہیں پورا کر دے گا۔ کچھ بھی ہوگا تم اس چکر میں نہ پڑو، مخلوق وہ اللہ کی ہے، تمہارے بندے تھوڑے ہی ہیں، تم نے تو سچ بولنا ہے۔ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، اور کبھی بھی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا۔
جی کی اپنے نہ ماننا، ان تعدلو اس بات میں کہ تم برابر سمجھو. دو ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اور اس بات میں تم اپنے جی کی بات مت ماننا کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ اور سچی گواہی نہ دو، عدل نہ کرو. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ فلا تتبعوا الہوا، اور اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا کہ ان تعدلوا کہ تم عدل کرنے لگو، یعنی خود سے بات کرنے لگو، بلکہ گواہی پر چھوڑنا، گواہی جو بھی ہوگی. یہ جو فرمایا نا فاللہ اولا بہما، اور اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. آدمی سوچے کہ غربت، امارت، ان چکروں میں آ کے کیسے کیسے گناہ آدمی دوسروں کے لیے کرتا ہے. بڑا ہی بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنے دین کو برباد کر دے. سمجھے؟ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ دوسرے کی دنیا بن جائے اور اپنا دین برباد ہو گیا، اپنی عاقبت تباہ ہو گئی. بہت سے لوگ اسی فلسفے پہ کام کرتے ہیں کہ کیا حرج ہے جی، بڑا آدمی ہے، امیر، اس کے گھر ڈاکہ ڈال لیا اور غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیے. تم جو غریبوں کی مدد کر کے اپنا جہان سنوارنا چاہتے ہو نا، وہ امیروں کا بھی کوئی پروردگار ہے، اپنی عاقبت برباد کر لی اور دوسرے کی دنیا بنا دی. اس سے اب آدمی بے وقوف کون ہوگا؟ اس لیے اللہ نے کہا فاللہ اولا بہما، اللہ ان غریبوں اور امیروں سب کا تم سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے. اس چکر میں نہ پڑنا خیر خواہی کے. فلا تتبعوا الہوا، اپنے جی کی نہ ماننا. ان تعدلوا کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. ایک ترجمہ ان تعدلوا اس بات میں کہ برابر سمجھو، ہمیشہ دونوں کو ایک جگہ ایک مقام پہ رکھو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو تلوو دو ترجمے کیے گئے ہیں. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم اپنی زبان کو ملو گے، اپنی زبان کو بدلو گے، ٹیڑھا کرو گے، ٹیڑھا کر کے اسے بولو گے، کہیں کچھ سمجھ کچھ آئے، گول مول بات کرنا. ایک ان تلوو، اور اگر تمہیں مقرر کر دیا جائے کہ گواہی لینی ہے، ولایت دے دی جائے، حکمرانی اختیار دے دیے جائیں، او تو ریزو یا بچا جاؤ گے. اگر یہ دونوں کاموں میں سے کوئی بھی کرو گے، صحیح گواہی میں تم کیا کرو گے؟ اپنی زبان کو ملو گے، یا تم بچا جاؤ گے ایسے گول مول جملے جس سے بچ جائے مجرم. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو خوب خبر ہے تمہارے اعمال کی جو تم کر رہے ہو. ایسے نہ کرنا، ایسی حرکت نہ کرنا، گواہی سچی دینا. جس پہ بھی زد جا کے پڑتی ہے پڑتی رہے، اللہ سب کا وارث ہے. یا یہ کہ تمہیں اگر اللہ نے اختیار دے دیا ہے اور تم شہادت، گواہی، ان چیزوں کا نظام قائم کر رہے ہو، تو دیکھو پھر بھی عدل سے نہیں ہٹنا ہے، انصاف سے نہیں ہٹنا. دیکھا ہے یہ گواہی کا ایک نظام مسلمانوں کا ٹھیک ہو جائے تو شاید ان کے 75% مسائل حل ہو جائیں، عدالتوں میں انصاف ملنے لگے اور دنیا خالی ہو گئی اب انصاف سے. اور افسوس یہ ہے کہ تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو کافروں میں رہ گیا، بس وہی نظر آتا ہے. وگرنہ مسلمانوں کی دنیا جس چیز کے لیے چاہو گواہ خرید لو، نماز، روزہ، تسبیح، حتیٰ کہ ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے. اور اگر ٹکٹ خریدنا پڑ جائے تو 15 سال کے بچے کو 10 سال کا لکھوا دیں گے تاکہ ٹکٹ کے پیسے بچ جائیں. ہوتا ہے نا ایسے. سوچے یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب جھوٹ کی باتیں. کس کس بات کو آدمی روئے؟ 50 سال عمر ہو گئی اور ایسے بن سنور کے نکلنا کہ لوگ اور سہیلیاں اور سب یہ سمجھیں کہ ماشاءاللہ ابھی تو 30 برس سے بھی کم عمر ہے. یہ جھوٹ ہے. یعنی بھی شوہر کے لیے چلو ہو کوئی میک اپ اور کوئی چیز، اپنے آپ کو، یہ عملی جھوٹ ہے نا، عملاً جھوٹ ہی ہے. دوسروں کو دھوکہ دینا بھی، دھوکہ دینا بھی اول تو کس کو ہے، اور اگر دینا بھی ہے تو اپنے شوہر کو دیں دھوکہ، باقی لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ جھوٹ ہے سارا. ایسی چیزیں چلتی ہیں. پڑھا لکھا ایک لفظ نہیں،
اور پتا ہو کہ لوگوں نے کہاں تحقیق کرنی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ مفتی، پروفیسر، ڈاکٹر، اور پتا چلا کہ ڈاکٹر کیا ہیں؟ ہومیوپیتھک کے. لوگوں کو بے امپریشن رہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. مطلب اب آپ سوچیں نا، عام معاشرے میں جب ڈاکٹر بولتے ہیں تو MBBS ہی مراد ہوتا ہے نا، کہ اس کے علاوہ کیا مراد لیتے ہیں؟ یا PhD کبھی کبھی مراد لیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اتنا شعور بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کسی کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا یہ مریض، یہ دوائی، تو MBBS ڈاکٹر ہی مراد لیتا ہے. بالکل باپ کی شیشیوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کتابیں رکھ لیں گے بڑی بڑی ہومیوپیتھک کی، اور علاج اس سے ہو رہا ہے، اور نام اتنا بڑا کہ ڈاکٹر فلان. ارے اللہ کے بندو، اس کے ساتھ ہی لکھ دو کہ ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر، وہ بھی نہیں لکھتے. اور جنرل اور میجر جنرل اور بریگیڈیئر اور ریٹائر کا آر وہ ذرا سا بس ایسا ہی کہ کسی کو نظر نہ آئے. یہ کوئی ایک چھوٹ ہے. سوچو تو اس چھوٹ کو آدمی کہاں کہاں لے کے جائے. کسی نے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ لطیفہ بھی سمجھنے کا ہی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک لڑکی تھی اور اس کی ماں بڑی روتی تھی، اور وہ لڑکی اسے بھیڑیے کھا گئے. تو اس کی بہنیں آئیں روتی ہوئی. تو وہ کون تھی؟ آپ اس کا نام بتائیں. انہوں نے کہا ماں نہیں روتی تھی، باپ روتا تھا، اور لڑکی نہیں تھی، لڑکا تھا، اور بھیڑیے کھا بھی نہیں گئے تھے، کنویں میں پھینک آئے تھے. کوئی ایک جھوٹ ہو تو اس کی اصلاح کروں، اوپر سے نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے سارے. بس یہی حال ہے کہ اتنی سچائی غائب ہو گئی ہے، سچ اتنا مٹ گیا ہے کہ سچ کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں کہ یا اللہ کہیں سچ بھی نظر آ جائے اور کوئی آدمی تو سچ بولتا ہو. ایسا جھوٹ عام ہوا ہے کہ اب سچائی نہیں آتی دنیا میں. اب تو لگتا ہے سچ قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سچائی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آتی. اور ایسی ایسی خبریں، ویڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا، اس پہ کون اعتبار کر سکتا ہے کہ جو آج رات ٹی وی دکھا رہا ہے اسرائیل اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے واقعی یہی ہو رہا ہے؟ کون کہہ سکتا؟ اللہ جانے کس کو کب پکڑا ہے، کب اس کی خبر دی جا رہی ہے، کیا اس سے سیاسی مفادات حاصل کرنے ہیں. سچ نکل گیا دنیا سے، اٹھ گیا. ایسی چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو سچائی، بالکل اپنی زبان کو بھی ٹیڑھا نہ کرنا گواہی دیتے ہوئے، اور عام زندگی میں بھی سچ بولنا. اگر گلاس یعنی سچ بھی بولیں گے تو اس میں بھی ٹرک ہے. گلاس اب آدھا ہے نا، تو اپنا مفاد ہوگا تو کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے، اور دوسرے کا نقصان ہے تو پھر آدھا خالی ہے تو یہ سچ ہی. لیکن جس سچ میں بھی اس کے پیچھے جھوٹ کا فرماؤ، اب اس کا کیا آدمی کرے؟ یہ ہے حال. یہ دماغ ہیں سارے. اور اللہ کے ہاں جتنے آخری زمانے میں جہنم کو اپنی غذا ملے گی، پچھلوں میں سے اتنی نہیں ملے گی. یہ تباہیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹے لوگ کیا اس قابل ہیں کہ خدا اپنی باقی مخلوق کو ان کے حوالے کر دے؟ خلافت اور خلافت راشدہ قائم کرنی ہے، سبحان اللہ. اور اپنے گھر میں سچ کو قائم نہیں کر سکے، اپنی ذات میں سچ کو قائم نہیں کر سکے، اور چلے ہیں یہ خلافت اسلامیہ قائم کرنی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ نے کتنی شدید چیزیں کہی ہیں کہ سچ بولنا، اگرچہ اس کی زد تم پر جا کر پڑے، تمہارے والدین پر پڑے، رشتہ داروں پر پڑے، غریب ہیں، امیر ہیں، کسی کی پرواہ نہ کرو، میری بات دیکھو کہ میں سب کا خیال کرنے والا ہوں، سچ بولو.